حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان، یہ تو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں. یہ تو طلقاء ہیں جو سورہ توبہ میں آیا 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کرو ورنہ گردن کاٹی جائے گی. جی آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کی بات کو ملاحظہ کیا. مرزا موصوف سورہ توبہ پارہ نمبر 10 کی آیت نمبر 2 کی تفسیر کر رہا تھا، اور اس نے اس آیت نمبر 2 کی تفسیر کے معنی اور مفاہیم کو سیدنا ابو سفیان اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما پر لا کر فٹ کر دیا. اور موصوف نے دعویٰ کیا کہ ابو سفیان اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. اتنی بات تو درست ہے، لیکن آگے مرزا انجینئر نے جو بات کی وہ کسی بھی مفسر نے، کسی بھی محدث نے اسے نہ تو بیان کیا اور نہ ہی کہیں پہ اس کا کوئی تفسیری حوالہ موجود ہے. مرزا موصوف کہتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات یعنی سیدنا معاویہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما طلقاء میں سے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، اگر تم 4 مہینے تک ایمان لے آتے ہو تو فابہا، وگرنہ تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی. اب مرزا محمد علی انجینئر اور اس کی ذریت سب مل کر اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی ہو کہ تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، اگر تم ایمان لے آتے ہو تو ٹھیک ہے وگرنہ تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی. کسی بھی تفسیر کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے، کسی بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات موجود نہیں ہے، اور کسی نے بھی ائمہ مورخین میں سے اس بات کو نقل نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کو فتح مکہ کے موقع پر 4 مہینے کے ایمان لانے کی مہلت دی ہو کہ اس 4 مہینے کے اندر اندر تم ایمان لے آؤ. یہ کسی بھی تاریخی حوالے سے، کسی بھی تفسیری حوالے سے، کسی بھی حدیث کے حوالے سے یہ بات ثابت نہیں ہے. اس سے بڑا اور دجل مکر و فریب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیں. جو فتح مکہ ہے یہ سن 8 ہجری کے اوائل میں ہوا ہے، یعنی سن 8 ہجری کے شروع میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سن 8 ہجری میں ہی فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں. اور سورۃ توبہ جو ہے وہ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ مرزا انجینئر اس آیت کی تفسیر کو فٹ کر رہا ہے فتح مکہ کے موقع پر، جبکہ فتح مکہ کے موقع پر تو سورۃ توبہ نازل ہی نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو 1 سال کے بعد غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی ہے. اس بات سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس علمی کتابی کیڑے کا کیڑا کہاں تک سرایت کر چکا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی دشمنی میں، ان کے بغض میں، عداوت میں، نفرت میں یہ کس حد تک جا چکا ہے.